نبیلہ کا شوہر دبئی چلا گیا تو وہ سسرال والوں کی بہت خدمت کرتی اور سارا دن لگا کر طرح طرح کے کھانے بناتی۔ تو ساس نندے مزے کرنے لگیں۔ جب 20 روزے گزر گئے تو نبیلہ اعتکاف بیٹھ گئی تو ساس نے وویلا مچا دیا اور نبیلہ کو اعتکاف والے کمرے سے باہر کھینچ لائی اور بولی، تم کام سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ تو وہ ہکی بکی رہ گئی اور اگلے دن میکے چلی گئی اور اس نے شوہر کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ اور عید والے دن نبیلہ کا شوہر سیدھا سسرال گیا اور جب گھر آیا تو اماں کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ نبیلہ ایسا کرو چائنیز کھانا بنا لو، مدیحہ کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں اور زیادہ تر بچے ہی ہیں، وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اونچے لوگ ہیں بھائی، اونچی سوچ، اونچے پکوان۔ اب مجھے تو زیادہ کچھ پتا نہیں، بس اتنا ہی معلوم ہے کہ چائنیز کھانا ہوتا ہے، اگر تمہیں آتا ہے تو وہی بنا لو، پلاؤ اور رائتا ساتھ میں رکھ لینا۔ شامی کباب مدیحہ کو بہت پسند ہیں، اس کے لیے وہ بھی بنا لینا۔ میٹھے میں بھی کچھ اچھا سا رکھ لینا، روٹی سالن کو رہنے دینا۔ نبیلہ ابھی ابھی چھت سے کپڑے دھو کر نیچے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے اور کمر مسلسل جھکنے کی وجہ سے درد کر رہی تھی۔ اس نے ابھی 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پیا تھا کہ ساس نے کھانے کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے رکھ دی۔ نبیلہ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ جب اتنا کچھ بنے گا تو روٹی سالن کی کمی کہاں رہ جائے گی، مگر اس نے اپنی زبان بند رکھی۔ اس کے مزاج میں جواب دینا شامل ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر گھر میں سکون چاہیے تو خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے کچن میں چلی گئی اور کام میں لگ گئی۔ پہلے اس نے چاول دھو کر رکھے، پھر چکن صاف کیا، اس کے بعد سبزیاں کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر اس نے ہاتھ نہیں روکا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ مہمان آئیں گے تو کھانا اچھا ہونا چاہیے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ چند دیر بعد ساس دوبارہ کچن میں آئی اور بولی کہ دیکھنا چاول زیادہ بنانا، بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور ہاں سالن میں مسالہ کم نہ ہو ورنہ لوگ کہیں گے کہ گھر کی بہو کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ نبیلہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس نے ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر بات سن کر چپ رہتی تھی۔ دل میں دکھ ہوتا تھا مگر زبان پر کبھی شکایت نہیں لاتی تھی۔ کھانا بنتے بنتے دوپہر ڈھل گئی۔ اسی دوران ساس نے اسے 2-3 اور کام بھی بتا دیے۔ کبھی کہتی کہ صحن میں پانی چھڑک دو، کبھی کہتی کہ ڈرائنگ روم کی میز صاف کر دو۔ نبیلہ ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگتی۔ وہ اندر ہی اندر تھک چکی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی ناگواری ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ مدیحہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ گھر میں اچانک شور اور کہکوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دونوں نندے بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر آ گئیں اور سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہنسی مذاق اور خوش گپیوں کا ماحول بن گیا۔ کسی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ نبیلہ اکیلی کچن میں مصروف ہے۔ کوئی یہ کہنے بھی نہ آیا کہ ہم بھی تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ نبیلہ چپ چاپ چولہے کے سامنے کھڑی کھانا بناتی رہی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا اور ہاتھ مسلسل کام کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ کھانا تیار ہونے تک وہ واقعی تھک کر چور ہو چکی تھی۔ اس نے میز پر برتن سجا دیے، چاول بڑے برتن میں ڈالے، شامی کباب پلیٹ میں ترتیب سے رکھے، رائتا پیالوں میں ڈال دیا، میٹھا بھی ٹرے میں رکھ دیا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو اس نے جا کر آہستہ سے بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ سب لوگ خوشی خوشی کھانے کی میز پر آ گئے۔ بچوں نے شور مچا دیا، کسی نے چاول کی تعریف کی، کسی نے شامی کباب کی۔ مدیحہ نے بھی کہا کہ بھابھی نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ سب لوگ ذوق و شوق سے کھانا کھانے لگ گئے۔ نبیلہ ایک طرف کھڑی مسکراتی رہی۔ اس کے دل میں خوشی تھی کہ کم از کم مہمانوں کو کھانا پسند آیا، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خود بھی بیٹھ کر کھا لے۔ وہ خاموشی سے پلیٹیں اٹھاتی رہی اور پانی بھرتی رہی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آہستہ آہستہ ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہنسی مذاق اور باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میز پر برتنوں کا ڈھیر رہ گیا۔ نبیلہ نے 1-2 بار آہستہ آواز میں اپنی نندوں کو پکارا کہ آ کر برتن سمیٹنے میں مدد کر دیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آج اس نے کپڑے بھی دھوئے ہیں، اس لیے بہت تھک گئی ہے۔
مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، جیسے اس کی آواز کسی تک پہنچی ہی نہ ہو۔ آخر کار نبیلہ نے خود ہی برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ وہ ایک ایک پلیٹ اٹھاتی اور کچن میں لے جا کر رکھتی، پھر برتن دھونے لگتی۔ پانی ٹھنڈا تھا مگر اس نے ہاتھ نہیں روکے۔ اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اگر اس نے کام چھوڑ دیا تو ساس ناراض ہو جائیں گی۔ اسی دوران ساس کچن میں آئیں اور بولیں کہ فرش بھی صاف کر دینا، مہمانوں کے سامنے گھر گندا نہیں لگنا چاہیے۔ نبیلہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس نے پہلے برتن دھوئے، پھر فرش صاف کیا، پھر چولہا بھی اچھی طرح دھو کر چمکا دیا۔ وہ تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے جب وہ کاموں سے فارغ ہوئی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب شاید کچھ دیر آرام مل جائے، مگر جیسے ہی وہ لاؤنج کے پاس سے گزری تو سب نے چائے کی فرمائش کر دی۔ نبیلہ نے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ دوبارہ کچن کا رخ کیا۔ اس نے سب کے لیے چائے بنائی، کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور لاؤنج میں لے آئی۔ سب لوگ آرام سے بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا اور کوئی موبائل میں مصروف تھا۔ چائے ختم ہونے کے بعد کپ دوبارہ کچن میں آ گئے۔ نبیلہ نے وہ بھی دھوئے اور اپنی جگہ پر رکھ دیے۔ جب آخری کپ بھی دھل گیا تو گھڑی میں 11 بج رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا اور جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور کچھ دیر خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ کھانا تو سب نے اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا بڑے شوق سے کھا لیا تھا، مگر کسی نے جھوٹے منہ بھی اسے اپنے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کھلے تضاد نے اس کے دل کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ رونے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کا شوہر پردیس میں تھا۔ وہ اسے یہ سب باتیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی بات کا یقین نہ کرے۔ نبیلہ نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے صبر عطا کرے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ برداشت سے کام لے لے گی تو شاید ایک دن سب کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ وہ ہر دن نئے حوصلے کے ساتھ کام میں لگ جاتی تھی۔ نبیلہ نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے صبر عطا کرے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ برداشت سے کام لے گی تو شاید ایک دن سب کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ وہ ہر دن نئے حوصلے کے ساتھ کام میں لگ جاتی۔ رمضان کے دن گزر رہے تھے۔ گھر میں روزہ افطار اور سحری کا سلسلہ بھی زیادہ تر نبیلہ ہی سنبھالتی تھی۔ سحری کے وقت سب سے پہلے اس کی آنکھ کھلتی۔ وہ آہستہ سے اٹھتی تاکہ کسی کی نیند نہ خراب ہو، پھر کچن میں جا کر چولہا جلاتی اور سحری تیار کرنے لگتی۔ کبھی پراٹھے بناتی، کبھی انڈے، کبھی دال گرم کر دیتی تو کبھی چائے بنا دیتی۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے آ جاتے تو نبیلہ ایک طرف کھڑی ہو کر سب کو دیکھتی رہتی۔ اگر کسی چیز کی کمی ہو جاتی تو فوراً کچن میں جا کر لے آتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سب کھا پی کر اٹھ جاتے اور نبیلہ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے خود بھی سحری کرنی ہے۔ کبھی وہ جلدی جلدی 2 نوالے کھا لیتی اور کبھی صرف پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیتی۔ دن کے وقت بھی اس کی مصروفیات ختم نہیں ہوتی۔ کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کھانا بنانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ سب کام اس کے ذمے تھے۔ اس کے باوجود وہ کوشش کرتی کہ کسی کو اس کی تھکن کا احساس نہ ہو۔ نندیں اکثر اپنے کمروں میں موبائل پر مصروف رہتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی۔ اگر کبھی نبیلہ ان سے کسی کام میں مدد مانگتی تو وہ ٹال دیتی۔ ساس اکثر کہتی کہ گھر کی بہو کو کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے، نہیں سکتی۔ نبیلہ یہ سب سن کر خاموش ہو جاتی۔ وہ سوچتی شاید یہی ہر گھر کا طریقہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ رمضان کے 20 روزے گزر گئے۔ نبیلہ کے دل میں ایک عرصے سے خواہش تھی کہ اس سال اعتکاف بیٹھے۔ بچپن سے وہ اپنی امی کو مسجد میں اعتکاف کرتے دیکھتی تھی۔ اس وقت وہ چھوٹی تھی مگر دل میں ایک عجیب سی رغبت پیدا ہو گئی تھی کہ جب وہ بڑی ہوگی تو ضرور اعتکاف بیٹھے گی۔ اس نے کئی دن سوچنے کے بعد ہمت کر کے ایک دن ساس سے بات کی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ ساس صحن میں بیٹھی تھی اور نندیں بھی پاس ہی بیٹھی گپ شپ کر رہی تھیں۔ نبیلہ آہستہ سے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ اماں جی، ایک بات پوچھنی تھی۔ ساس نے بے دلی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں کیا بات ہے؟
نبیلہ نے نظریں جھکا کر کہا کہ اماں جی، رمضان کے آخری 10 دن شروع ہونے والے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ یہ سنتے ہی دونوں نندے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ ساس نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا اور بولی کہ اعتکاف؟ تم اعتکاف بیٹھو گی؟ نبیلہ نے ادب سے سر ہلا دیا اور کہا، جی اماں جی، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ جاؤں گی۔ ساس کچھ لمحے خاموش رہیں، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا حرج ہے۔ پھر انہوں نے کندھے اچکا کر کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، مگر گھر کے کام متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ نبیلہ نے فوراً کہا کہ نہیں اماں جی، میں اعتکاف سے پہلے سارے کام ترتیب سے کر دوں گی۔ نندوں میں سے ایک بولی کہ بھابھی کو تو بڑا شوق چڑھا ہے عبادت کا۔ دوسری ہنس کر بولی کہ ہاں، اب شاید فرشتہ بننے کا ارادہ ہے۔ نبیلہ نے ان کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ اسے اجازت مل گئی ہے۔ اگلے دن سے اس نے اعتکاف کی تیاری شروع کر دی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کو صاف کیا، وہاں ایک جائے نماز بچھائی، قرآن پاک رکھ دیا، ایک کونے میں پانی کا جگ اور گلاس رکھ دیا۔ جب رمضان کا 21واں روزہ آیا تو فجر کی نماز کے بعد نبیلہ اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر سے کبھی کبھار برتنوں کی آواز آتی یا صحن میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی گھنٹے عبادت میں گزار دیتی، کبھی قرآن پڑھتی، کبھی تسبیح کرتی تو کبھی دعا مانگتی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا اکثر شامل ہوتی کہ اللہ اس کے گھر میں محبت پیدا کر دے، سب کے دل نرم کر دے۔ پہلے دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، کسی نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر دوسرے دن ساس کو شاید مشکل محسوس ہونے لگی۔ دوپہر کے وقت وہ کمرے کے دروازے کے پاس آئیں اور بولیں کہ نبیلہ ذرا باہر آؤ۔ نبیلہ نے اندر سے جواب دیا کہ اماں جی، میں اعتکاف میں ہوں، اگر کوئی کام ہو تو آپ بتا دیں، میں بعد میں کر دوں گی۔ ساس نے ناگواری سے منہ بنایا اور واپس چلی گئیں۔ شام کے وقت افطار کی تیاری میں کافی مصروفیت ہو گئی۔ نندے کچن میں تھیں، مگر انہیں کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی نمک زیادہ ہو جاتا، کبھی کچھ جل جاتا۔ آخر کار ساس کو غصہ آ گیا۔ وہ تیز قدموں سے نبیلہ کے کمرے کی طرف آئیں، دروازہ کھول کر بولیں کہ نبیلہ باہر آؤ۔ نبیلہ نے ادب سے کہا کہ اماں جی، میں اعتکاف میں ہوں۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ سب بہانے ہیں کام سے بھاگنے کے۔ نبیلہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ ساس بولتی جا رہی تھی کہ گھر کے اتنے کام پڑے ہیں اور تم آرام سے کمرے میں بیٹھی ہو، ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ نبیلہ کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اماں جی، میں تو صرف عبادت کے لیے بیٹھی ہوں۔ ساس نے جھنجھلا کر کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی عبادت جس سے گھر کے کام رک جائیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں واپس چلی گئیں۔ نبیلہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس نے کوئی غلطی کی ہے، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اعتکاف ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے دوبارہ قرآن اٹھا لیا، مگر اب اس کے دل میں وہ پہلے جیسا سکون نہیں رہا تھا۔ باہر صحن میں ساس اور نندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کبھی آہستہ آہستہ اس کے بارے میں باتیں کرتیں اور کبھی ہنسنے لگتیں۔ نبیلہ خاموشی سے یہ سب سنتی رہی اور اپنی تسبیح پڑھتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے دن اس کے لیے اور بھی سخت آزمائش انتظار کر رہی ہے۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا۔ نبیلہ اپنے اعتکاف کے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا سکون تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ آیات پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے کبھی کبھار آنسو بھی بہہ جاتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور سب کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ اسی دوران صحن میں برتنوں کی زور زور سے آواز آنے لگی۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی غصے میں کام کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ساس کی تیز آواز سنائی دینے لگی۔ وہ نندوں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیا تم لوگوں نے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے زیادہ سر پر مت چڑھاؤ۔ اب دیکھو آرام سے کمرے میں بیٹھی ہے اور ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ایک نند بولی کہ اماں جی، آپ نے ہی تو اجازت دی تھی۔ ساس فوراً بولی
کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سچ مچ کام چھوڑ کر بیٹھ جائے گی۔ یہ باتیں نبیلہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس نے صبر کیا اور اپنی تسبیح پڑھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ساس غصے سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ نبیلہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور ادب سے بولی کہ اماں جی خیریت ہے؟ مگر ساس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ خیریت کیسے ہو؟ گھر کا سارا کام پڑا ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو۔ نبیلہ نے نرمی سے کہا کہ اماں جی میں اعتکاف میں ہوں۔ یہ سنتے ہی ساس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بولی کہ یہ سب ڈرامہ ہے، کام سے بھاگنے کا بہانہ ہے۔ نبیلہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ اماں جی ایسا نہیں ہے، میں تو صرف عبادت کے لیے بیٹھی ہوں۔ مگر ساس نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ آگے بڑھیں اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ نبیلہ حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ساس نے غصے میں اسے کمرے سے باہر کھینچ لیا اور بلند آواز میں بولی کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی بہو جو کام چھوڑ کر عبادت کا بہانہ بنائے۔ صحن میں کھڑی دونوں نندیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر عجیب سا تماشائی تاثر تھا۔ نبیلہ چند لمحوں تک بالکل ساکت کھڑی رہی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مروڑ دیا ہو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں بے حد دکھ تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی نیت کو بھی غلط سمجھ لیا گیا ہو۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا بیگ نکالا اور اس میں اپنے چند کپڑے رکھنے لگی۔ اس نے کوئی شور نہیں کیا، نہ کسی سے بحث کی، نہ کسی کو کچھ کہا۔ جب اس کا سامان تیار ہو گیا تو وہ کمرے سے باہر آئی۔ صحن میں ساس اور نندیں بیٹھی تھیں۔ نبیلہ نے دھیمی آواز میں کہا کہ اماں جی میں میکے جا رہی ہوں۔ ساس نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں؟ نبیلہ نے بہت سکون سے جواب دیا کہ شاید میری موجودگی آپ لوگوں کے لیے مشکل بن گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ دن کے لیے میکے چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ ساس نے بے پرواہی سے کہا کہ تمہاری مرضی۔ نندوں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ نبیلہ نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ اس نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے میکے پہنچ گئی۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ نبیلہ کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں اور بولی کہ بیٹی تم اچانک؟ نبیلہ نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں فوراً سمجھ گئی کہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ اسے اندر لے آئیں اور پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے ساری بات بتا دی۔ ماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا کہ بیٹی صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اسی شام نبیلہ نے اپنے شوہر کو فون کیا۔ اس کا شوہر دبئی میں کام کر رہا تھا۔ فون اٹھاتے ہی اس نے خوشی سے پوچھا کہ نبیلہ کیسی ہو؟ نبیلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی۔ فون کی دوسری طرف چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے شوہر کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے ایسا کیا ہے۔ نبیلہ نے جلدی سے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو کسی اور سے سننا پڑے۔ اس کے شوہر نے دھیمی آواز میں کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ نبیلہ نے مزید کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ رمضان کے آخری دن گزر رہے تھے۔ عید قریب آ رہی تھی، مگر نبیلہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ادھر سسرال کے گھر میں بھی ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ساس کو یقین تھا کہ نبیلہ چند دن بعد خود ہی واپس آ جائے گی، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بار معاملہ پہلے جیسا نہیں رہنے والا۔ عید کی صبح جب دروازے پر گاڑی رکی تو سب نے سمجھا کوئی مہمان آیا ہے، مگر جب نبیلہ کا شوہر اندر داخل ہوا تو ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سیدھا صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا اور بغیر کسی تمہید کے بولا کہ مجھے سب باتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ نبیلہ نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ساس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ اب میں نبیلہ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر وہ میکے گیا اور نبیلہ کے سامنے بیٹھ کر بولا کہ تم نے بہت صبر کیا ہے، اب تم میرے ساتھ دبئی چلو گی۔
وہاں ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ نبیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا صبر آخر کار رائگاں نہیں گیا۔